اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، لکھتا ہے کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا اور اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا کہ آقا، میں نے اپنے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں اور یقیناً جنت کی جگہ ہے۔ تو کہا کہ آقا، میں نے دیکھا کہ جس جگہ سے یعنی جنت کی جس جگہ سے میں گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت، ایک بہت عالیشان محل بنا ہوا تھا اور اس محل پہ ایک نیم پلیٹ لکھی ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ آقا، جس کا نیم لکھا ہوا تھا نا، میں اس شخص کو جانتا تھا کیونکہ وہ اسی محلے کا تھا، یعنی جس محلے میں میں رہتا تھا وہ ہمارے محلے کا ہی تھا۔ لیکن آقا، اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر، اس کی بناوٹ کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا مقام اس شخص کو ملا ہے، کہ کیا مقام ہے اس شخص کا۔ کہا آقا، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور اس شخص کا سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہا میں خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کہا صبح ہوئی، میں اٹھا اور اس شخص کی خدمت میں گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، کل رات کو تم نے کیا کیا تھا، کوئی کام انجام دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں تو میں نے تو کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کہا نہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ آقا، میں نے اسے قسم دی، میں نے کہا کہ دیکھو میں قسم دیتا ہوں، میرے پاس تم سے ریلیٹڈ ایک راز ہے، لیکن میں تمہیں تبھی بتاؤں گا جب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے کل رات میں کیا کیا تھا۔ تب اس شخص نے کہا کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ رات کو میرے والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، اب عزیزان محترم، تو وہ شخص جو آیت اللہ دستغیب کے پاس آیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ آقا، جیسے اس نے مجھے یہ بتایا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، پروردگار نے تمہاری نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں جنت میں ایک محل دیا تھا، ایک بہترین مقام دیا تھا، لیکن تم نے اس عمل کی وجہ سے جو تم نے اپنے والدہ کے ساتھ کیا نا، اس بد عمل کی وجہ سے تمہارا وہ سارا مقام ختم ہو گیا، تمہارا محل ضائع، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے نا، کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ خوب، لیکن عزیزان محترم، فار ایگزامپل اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہو، اگر ہم گاڑی چلا رہے ہو اور اگر روڈز پہ کیمرہ لگاؤ تو ہم کیا اپنی سپیڈ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے یا ہم اپنی رفتار کو سلو کر دیں گے؟ یقیناً سلو ہی کریں گے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ذرا سا اگر ہم تیز جائیں گے تو ہمیں ڈر بھرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم ہے کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے ذرا سی چوک کی تو ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ مگر عزیزو، خدا کی دستگاہ جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، کیوں علم نہیں ہے ہمیں؟ وہ پروردگار جو ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے،
ہم جو بھی عمل کریں چاہے برا ہو یا اچھا ہو وہ خدا جانتا ہے، تو کیوں ہم لوگ اس عمل کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور یہ وہی عمل ہے جو خدا کی بارگاہ میں مجسم ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ ایک واحد درس اگر ہم معصومین کی زندگی سے سیکھیں نا کہ معصوم بردباری اور وقار میں، متانیت میں، یعنی مصیبتوں میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے، صبر کرتے تھے، واویلا نہیں کرتے تھے ہماری طرح۔ اور عزیزو، مومن ہے ہی وہی کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو۔ ذرا سا کچھ ہو گیا ہم لوگ اچانک سے پھٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو پروقار ہو، جو صبر کرنے والا ہو، کیونکہ جب تک ہم لوگ اپنے غصے پر، اپنی اعضاء پر قابو نہیں رکھیں گے تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ عزیزو، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا ہے، تبھی تو ہم مصیبتوں میں مسائل کا حل نکال سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہمیں اپنے غصے پر قابو نہ ہو، ہم تو ذرا سا گھر میں کچھ ہو جائے، باہر کچھ ہو جائے، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، فوراً لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں اگر فار ایگزامپل نمک کم ہو کھانے میں تو ہم لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور عزیزو، پیرنٹس کو، والدین کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، یعنی ہم لوگ ان کے منہ پہ کہہ دیتے کہ آپ لوگ پرانے ہو گئے، آپ کو کیا پتا۔ تو عزیزو، ہم ایسا کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم لوگ اسلام نہیں جانتے، ہم قرآن نہیں جانتے۔ ہم جو مومن ہونے کا، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ دعویٰ صرف ہمارا زبانی ہے، کیونکہ عزیزو قرآن میں خدا نے خود کہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان پر احسان کرو، ان کے سامنے تبسم سے دیکھو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ عزیزو، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اعمال کرتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اطراف کی چیزیں ہیں نا، یہ جو ہمارے حقوق ہے، اگر ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے، اگر ہمارا ریلیشن، یہ اطراف کے جو ہمارے حقوق ہے اس کے ساتھ اگر بہتر نہیں ہے، تو پھر ہمارے سارے عمل ضائع ہیں۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہے، مصیبتوں کے شکار ہے، دل ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہم اپنے عمل کو چیک نہیں کر رہے؟ اور عزیزو، یہ دنیا اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے۔ اور یہ ائمہ نے، اہل بیت نے جو اپنی زندگی میں ہمیں درس دیے نا، وہ اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی لائف کو ان کی طرف لے کے جا سکے، آگے بڑھ سکے۔ تو عزیزو، کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم نے دنیا جیسا نہیں ہونا، یعنی جو دنیا کر رہی ہے، جو یہ دنیا کر رہی ہے، ہمیں ویسا نہیں کرنا، ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت نے ہمیں کہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔